ہر طرف چہل پہل ہے. آپ نے دیکھا بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں خواتین, پردے میں ہیں. کئی خواتین نظر آئیں گی, ان کا چہرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان نے وہ سختیاں نہیں کی ہیں جن کا پروپیگنڈا بیرونی ممالک میں ہو رہا ہے. بہت بڑی تعداد انتظار وہ کر رہی ہیں کہ انہیں کب اجازت ملے دوبارہ کام کی. خانہ جنگی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ایک مسئلہ ضرور ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل سے آپ سب کو سلام. یہ 8 اکتوبر ہے, یعنی یہ وہ دن تھا جب کابل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری سے گونج رہا تھا 21 سال پہلے, یعنی 8 اکتوبر 2001. 7 اکتوبر کو اس بمباری کا آغاز ہوا تھا, جہاں اور 2-3 دن کے اندر اندر امریکی بمبار طیاروں نے طالبان کے زیر کنٹرول ایئرپورٹ, وزارت دفاع, جتنے بھی اہم اہداف تھے ان کو بیکار کر دیا عملاً. بمباری کے ذریعے تمام کچھ ایک جمود کا شکار ہو گیا. یہ شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, اور کافی اطراف سے صرف بمباری کی آوازیں آتی. خوف و ہراس کا عالم تھا, اور یہ تمام آغاز ہوا تھا افغان طالبان کو ختم کرنے کے لیے, ان کی حکومت کو انجام تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے 9/11 کے امریکہ میں ہونے والے حملوں کے ذمہ دار القاعدہ یعنی اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی تھی. اور مطالبوں کے باوجود اسامہ بن لادن کو طالبان کے سربراہ ملا عمر نے امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2001 کو کابل پہ بمباری کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد ایک لحاظ سے ہولناک تباہی ہوئی, سیاسی طور پہ, معاشرتی طور پہ, اور سب سے بڑھ کے معاشی طور پہ. آج ہم کابل میں بیٹھے ہیں سرینا ہوٹل کے لان میں. ہر طرف چہل پہل ہے, اور آپ ہمارے پس منظر میں ٹریفک کا شور شرابہ بھی سن رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شہر کافی حد تک تمام تر پابندیوں کے باوجود معمول کے مطابق چل رہا ہے. ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ تازہ ترین ویڈیوز ہیں. سڑکوں پہ گاڑیاں, لوگ, مارکیٹوں میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. اور کتنے ایک آئرونیکل سی بات ہے کہ سن 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہاں بمباری شروع کی. رفتہ رفتہ تقریباً دسمبر میں اسی سال طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اگلے 20 سال تک ان کے خلاف جنگ جاری رہی. لیکن کتنی دلچسپ بات ہے کہ آج پورے افغانستان پہ انہی طالبان کا کنٹرول ہے. انہی طالبان کی وجہ سے یہاں پہ خانہ جنگی تقریباً ختم ہو چکی ہے. شمالی علاقوں میں کسی حد تک شور شرابہ بھی ہے. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو کہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے نے قائم کیا تھا امریکہ میں, اس کے تحت شاید تھوڑی بہت مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو خونخوار سلسلہ 20 سال تک چلتا رہا, بعد میں پھر داعش یا ISI کے جیسے گروپوں نے خاص طور پہ 2014 کے بعد سے جو قتل و غارت گری کا سلسلہ افغانستان میں شروع کیا, اس میں ظاہر ہے افغان طالبان کے جانباز بھی شامل تھے. جس طرح چونکہ وہ ایک کانفلکٹ میں تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جنگ افغانستان پہ قابض غیر ملکی افواج کے خلاف ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 1 سال سے جب سے طالبان کی حکومت واپس آئی, یعنی 15 اگست 2021, اس کے بعد سے حکومت قائم و دائم ہے. زندگی تقریباً معمول پہ آ چکی ہے. اس دوران کئی لاکھ لوگ اس ملک سے کوچ کر گئے ہیں. کوئی پاکستان میں ہیں, کوئی ایران میں ہیں, کئی لوگ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, ترکی چلے گئے ہیں. اس طرح ایک بہت بڑا برین ڈرین ہوا گزشتہ 1 سال کے دوران افغانستان کے اندر. اور دوسری طرف اقتصادی پابندیاں
لگی ہوئی ہیں افغانستان میں مسلسل جاری ہیں، اور ان کا بنیادی طور پہ تعلق امریکہ کی طرف سے لگی پابندیاں ہیں۔ خود اقوام متحدہ کے تحت اب بھی کئی جو کلیدی مرکزی طالبان رہنما ہیں ان کے سفر پہ پابندیاں ہیں، اور جب بھی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے دوسرے ممالک تو انہیں اقوام متحدہ کے جو 5 مستقل اراکین ہیں سیکیورٹی کونسل کے، ان میں سے کسی ایک کی ضمانت اور اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک طرف اقوام متحدہ کی پابندیاں برقرار ہیں، دوسری طرف امریکہ کی اقتصادی پابندیاں ہیں، جس کے سبب معیشت کا حال کچھ اچھا نہیں ہے۔ بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں، خود طالبان بھی، ان کے ہم نوا جو دوست ممالک ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پابندیاں ہٹیں، لیکن ظاہر ہے ہر ملک کی، خاص طور پہ امریکہ اور یورپی ممالک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، جس کے باعث وہ ابھی تک یہ پابندیاں ہٹ نہیں سکیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ طالبان حکومت کو ابھی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک البتہ یہ ہوا کہ کرپشن میں کافی کمی ہوئی، پھر ان کی جو درآمدی محصولات جو انکم ٹیکس کے ذریعے آمدنیاں ہیں اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پھر پاکستان کو کوئلے کی برآمدات کے ذریعے طالبان حکومت کو ایک بہت بڑا سہارا ملا ہے۔ تو اس طرح جو پاکستان سے درآمدات ہو رہی ہیں، ایران سے جو مال اسباب آ رہا ہے، اس سے جو محصولات ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور اسی کی وجہ سے طالبان اپنا ایک بجٹ، آزاد بجٹ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ مسائل البتہ اچھے خاصے ہیں، اور وہ اسی صورت میں حل ہوں گے جب افغانستان کے تاجر، افغانستان کے بینکار بین الاقوامی طور پہ اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ اس وقت محدود انداز میں بین الاقوامی کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ بھی تیسرے چوتھے ملک کے ذریعے، یعنی پاکستان، دبئی، ترکی، ان ممالک میں افغان تاجروں کے جو روابط ہیں، جو کانٹیکٹس ہیں، اور وہاں پہ ان کے کچھ اثاثے ہیں یا ایسی کمپنیاں ہیں جو کاروبار ان کے آرڈرز خود حاصل کرتی ہیں، اور پھر پاکستان کے راستے یا ایران کے راستے یہ سامان افغانستان پہنچتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے وہ افغانی میں ہے یا پھر پاکستانی روپوں میں، اور اس کے سبب پاکستان سے درآمدات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور برآمدات موسٹلی جس میں زیادہ تر ہے کوئلہ ہے، اس کے بعد پھر پھل اور قالین وغیرہ پاکستان جاتے ہیں۔ تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا افغان طالبان کو دوبارہ اقتدار میں آئے ہوئے۔ خواتین کے سے جڑے کچھ مسائل ہیں، آپ نے دیکھا بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں خواتین، پردے میں ہیں، کئی لوگوں کو آپ کو کئی خواتین نظر آئیں گی، ان کا چہرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان نے وہ سختیاں نہیں کی ہیں جن کا پروپیگنڈا بیرونی ممالک میں ہو رہا ہے۔ ایک البتہ ان کا ایک مسئلہ ضرور ہے کہ یونیورسٹیاں کھلی ہیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کے لیے 3 دن مختص ہیں، 3 دن مردوں کے لیے ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہی ہے، جبکہ 6ٹھی جماعت سے 12 جماعت تک کے لڑکیوں کے لیے اسکول تاحال بند ہیں۔ قندوز، تخار میں یہ اسکول کھلے ہیں، جبکہ کابل، ہرات، مزار شریف جیسے بڑے جو شہر ہیں افغانستان کے، وہاں پہ 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک کے اسکول لڑکیوں کے لیے ابھی بھی بند ہیں، اور یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے افغانستان کی موجودہ حکومت اور دوسری حکومتوں کے درمیان۔ ہم نے کچھ دیکھا کہ خواتین محدود تعداد میں کاروبار میں بھی مصروف ہیں۔ ہم جہاں جس ہوٹل میں ٹھہری ہیں یہاں بھی ابھی کام کر رہی ہیں، امیگریشن پولیس میں بھی کچھ خواتین نے اپنے فرائض سنبھالے ہیں، لیکن بہرحال بہت بڑی تعداد کو ابھی بھی انتظار وہ کر رہی ہیں کہ انہیں کب اجازت ملے دوبارہ کام کی۔ تو یہ ہمارے افغانستان کے کابل کے دورے کا پہلی قسط ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو ہم اور اس حوالے سے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ آپ کو مزید انفارمیشن فراہم کریں گے۔ شکریہ۔